بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ناظرین، پاکستان کا دشمن تو منصوبہ یہ بنا رہا تھا کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جائے، خواب دیکھ رہا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے۔ ہمارے اپنے کچھ عناصر جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے تھے، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان تنہا ہو رہا ہے خدا نخواستہ۔ لیکن پاکستان نے ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو بتانے کے قابل ہے دنیا کو کہ پاکستان نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ ایک چھتری تلے پاکستان کے پانیوں میں 45 ممالک کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی مشق نہیں، مشقیں، یہ صرف عسکری لحاظ سے مشقیں نہیں، ملٹری ایکسرسائز نہیں ہے، یہ ایک سفارتی مشقیں ہیں۔ ان کا بہت بڑا امپیکٹ آنے جا رہا ہے۔ یہ ممالک کوئی عام ممالک نہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، چین ہے، رشیا ہے، اور رشیا تو 10 سال بعد اس طرح کی کسی ایکسرسائز میں آ رہا ہے۔ اس سارے معاملے پہ بات کریں گے۔ سمیرہ خان انڈس نیوز اسلام آباد میں ڈیفنس کورسپونڈنٹ ہیں۔ السلام علیکم سمیرہ خان۔ وعلیکم السلام عدیل۔ سمیرہ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے؟ جن ممالک کی رائیولری تھی، جو ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، وہ بھی پاکستان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پاکستان کے پانیوں میں آ کے مشقیں کرنے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ؟ بہت بڑی اچیومنٹ ہے عدیل، اور وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اور افسوس کا مقام سب سے پہلے یہ، میں موقع نہیں گنواؤں گی یہاں پہ میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتی چلوں مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے، کہ اتنی انتھک محنت پاکستان نیوی نے کی، پاکستان نے ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے کی کہ روس اور نیٹو جیسے دو بگ جائنٹس ان دا واٹرز ان کو پاکستان لے کر آیا، جنہوں نے ایک دوسرے سے منہ ایسے پھیرے ہوئے تھے جیسے دو خاندان آپس میں ناراض ہو جاتے 10 سال سے۔ اور آخری مشق انہوں نے 2011 میں کی، اسپین آف کوسٹ انہوں نے کی، جس کو بولڈ مونارک کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی ملٹی لیٹرل تھی۔ اس کے بعد 2014 میں جب کرائمیا کا سچویشن آتا ہے رشیا کی ملٹری انٹرونشن کے ذریعے یوکرین کے اندر، تو رشیا کا بائیکاٹ کرنے والوں میں نیٹو سب سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے دفاعی تعلقات سسپینڈ کر دیے تھے، معطل کر دیے تھے۔ پاکستان نے ان دونوں کو الگ الگ سفارتی طریقوں سے پرسو کیا، دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کیا، اور اب 1.5 ہفتہ پہلے ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھے۔ اس پہ میں نے چھوٹا سا ویلاگ کیا تھا، اس میں مجھے بہت خوشی تھی کہ پاکستان کی درخواست پر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی ایک بہت بڑا جائنٹ ہے، اور یہ ایک مہر ہے سی پیک کے روٹ کے اوپر بھی، کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے، اور بننے جا رہا ہے کہ پاکستان نے ان دونوں بڑے بڑے فرنٹ مین کو بتایا کہ اس کی حفاظت کے لیے، جو کہ اس خطے کی صورتحال بدل کے رکھ دے گا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار کا ذریعہ ہوگا، آپ کو ان پانیوں کو ہمارے ساتھ مل کے سیکیور کرنا ہے۔ اس میں بھارت کی جانب سے سازشی عناصر لازمی آئیں گے، اور یہی وجہ ہے عدیل کہ ان 45 ملکوں میں دنیا کا ہر طاقتور کمزور ملک موجود ہے مگر بھارت نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بھارت سے پاکستان کو جو تشویش لاحق ہے وہ پاکستان نے ان انٹرنیشنل فورمز پر کھل کر بتایا ہے۔ جی سمیرہ، یہ بتائیے کہ پھر ہمارے جو پانی ہیں، جو وہاں پر فورسز اس کو سیکیور بنا رہی ہیں، ایک دوسرے کے پریکٹسز سے سیکھیں گی، سی پیک کی پروٹیکشن کے حوالے سے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پھر بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایک بہت وسیع علاقہ ہے پانی کے اندر، سمندر کو ویسے ہی دیکھ کے ایک ہال چڑھتا ہے، تو سوچیں وہ لوگ جن کی نگرانی کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی ذمہ داری سے نبرد آزما ہیں۔ ویسٹ انڈین اوشن جو ہے وہ اس کے اندر 3 بڑے بڑے بحیرہ آتے ہیں، اور اس میں سب سے جو دبنگ انٹری ہوگی وہ بحیرہ اسود یعنی بلیک سی سے اس رشین فلیٹ کی ہوگی، اور رشین فلیٹ جب پاکستانی حدود میں داخل ہوگا تو مجھے سننے میں یہ آیا ہے جتنے بھی سورسز ہیں کہ وہ ایک نظارہ ہوگا دیکھنے والا، اور اس کو کیپچر کیا جائے گا، ویسے ہی جیسے چائنیز پریزیڈنٹ جب آئے تھے اور پاکستان اور چائنا کے بنائے ہوئے JF-17 نے ان کو ہوا میں سلامی دی تھی اسکارٹ کر کے۔ سننے میں یہی آیا کہ نیٹو اور روس کے ان فریگیٹس کو، اس سارے ملٹری ہارڈ ویئر کو، جب یہ پانیوں میں پاکستان کے داخل ہوں گے اور ہمارے ہوسٹ پورٹ پر آئیں گے کراچی، تو وہ ایک قابل دید نظارہ ہوگا، اور بتایا جائے گا دنیا کو کہ یہ ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک فورس، کہ جو اہلیت رکھتے تھے سی پیک شروع کرنے کی بھی، کیونکہ ایک عرصے تک تو کہا جا رہا تھا نا کہ پاکستان اتنا بھکاری ملک ہے کہ وہ سی پیک ہینڈل کر پائے گا، یہ ہمارے بھارتی اخباروں کی ہیڈ لائنز ہوا کرتی تھیں۔ آج وہ سی پیک ایسٹرن ویسٹرن الائنمنٹ پہ بن بھی چکا، گوادر تک سامان جانا بھی شروع ہو گیا، اور اسی گوادر تک اب پانی کے راستے بھی آئیں۔ اور اچھا کیسا منظر ہوگا خاص طور پہ ہمارے ان ہمسایوں کے لیے جو اس طرح دیکھنا نہیں چاہتے تھے، 45 ملک ایکسرسائز کر رہے ہیں بالکل اس سی پیک کے پاس، اور ان پانیوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے یہ منظر تو ایک تاریخی منظر ہوگا۔ بالکل ہوگا،
اور اس کی سب سے بڑی دہشت کی علامت ہوگی ان بحری قزاقوں پر، ان ڈاکوؤں پر جو پاکستان کے، چائنا کے اور دوسرے دوست ممالک کے مفادات کو پانیوں میں ڈاکے مار کر لوٹ کر نقصان پہنچاتے ہیں. یہاں پر آپ کو یاد ہوگا انصار برنی بھی ایک گئے تھے ایک جہاز چھڑانے. تو پاکستان کے بہت سارے، یہ ایک ریجنل میری ٹائم فورس جو تھی پاکستان پہلے اس کا حصہ تھا. وہاں سے یہ آئیڈیا لیا گیا 2007 میں، اور پھر یہ جو بحری مشقیں ہیں پاکستان نے کہا وائی ناٹ وی کین ڈو اٹ. تو وہاں سے پھر 2007 سے اب تک یہ 7ویں ڈرل ہوگی جو ہر 2 سال بعد ہوتی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اٹ گوز ریلی ویل. میرا یہ تو ہو گئی ملٹری ایکسرسائز کی حد تک. یہ جو 45 ملک ہیں انہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں لے جایا جائے گا، انہیں سندھ میں، کراچی میں لے جایا جائے گا، انہیں پاکستان کا کلچر دکھایا جائے گا، انہیں گوادر کے وہ مقامات دکھائے جائیں گے. یہ جب جا کر اپنے اپنے ملکوں میں رپورٹ بھجوائیں گے اور جا کر رپورٹ دیں گے پاکستان کا کلچر کیسا ہے، پاکستان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ اور ہے، ہم نے خود جا کر دیکھا ہے. کتنی بڑی یہ ایک سفارتی ایکسرسائز ہوگی. عدیل، میں ایک بڑے ہلکے سے پیرائے سے بات شروع کرتی ہوں. آسمانوں میں ان دنوں جوپیٹر اور سیٹرن کا ایک گریٹ کنجنکشن تھا. میں نے جب اس کی تفصیل پڑھی تو اس میں بتایا گیا کہ صرف یہ انڈیویژولز نہیں، ملکوں کی تقدیر بدلے گا. اسکائی الائنمنٹس کبھی بھی اللہ پاک کی طرف سے بغیر نشانیوں کے نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ پاکستان کو پہلی کامیابی کہاں سے ملتی ہے؟ EU ڈسانفو لیب کی جانب سے، جہاں یورپین یونین کی جانب سے بھارت کو بے نقاب کیا جاتا ہے. اس میں سی پیک، پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنا اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. دوسری کامیابی پاکستان کو اب ملے گی جب پاکستان ایک اتنی بڑی ایکسرسائز کروائے گا. اور اس سے پہلے ابھی شاہین 9 ایکسرسائز ہوئی ہے ایئر فورس کی جانب سے چائنا کے ساتھ. تو یہ جو اب مرحلہ وار پاکستان اب اپنا لوہا منوار ہے، پاکستان اپنا میٹل دکھا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہ ابھی ان تمام ڈیلیگیٹس کو گوادر، پسنی اور ماڑا، کیماڑی، پورا سندھ، اس ساری جو مکران کوسٹل ہائی وے ہے، آئی تھنک فار اے سیکیورٹی ریزن، میں بہت تفصیلات نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہمارے مہمانوں کا ابھی جو ایک سیکیورٹی پروٹوکول ہے وہ بھی تیار ہونا ہے. تو 45 ملکوں کے ڈیلیگیٹس ان سڑکوں پر جب سفر کریں گے اور وہ دیکھیں گے ایک ناممکن پہاڑی سلسلہ بلوچستان کا، مکران کی 850 سے بڑی کوسٹل لائن، اس میں ایک سڑک بنانا اور پھر اس کو محفوظ بنانا. آپ کی اسپیشل ڈیو ملٹری کی جو ہے، جو سی پیک کی سیکیورٹی پر ہے، اس کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. ان میں سے بہت سی جانیں بھی انہوں نے نذرانہ دی اسی سیکیورٹی کے لیے. تو اس کا پھل عدیل ہمیں اب ملے گا کہ جب وہ خود سفر کریں گے، وہ دیکھیں گے گوادر جول آف پاکستان. آئی ٹرم اٹ لائک دیٹ. میں نے بھی خود گوادر کا سفر کیا ہے. میں بتا نہیں سکتی کہ میری آنکھوں میں اظہار تشکر کے طور پہ آنسو تھے کہ اللہ پاک نے اس خطے کو کیا کچھ نہیں دیا، مگر ہمارے کچھ اندرونی ایلیمنٹس ایسے ہیں جو تباہ کرنے پر تلے ہیں. مگر انشاءاللہ پاکستان از سیف، پاکستان انشاءاللہ جی، پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. اچھا سمیرا، آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ہماری جو نیوی ہے، آپ چونکہ ڈیفنس کے معاملات کو کور کرتی ہیں، تو بہت سے لوگ نیوی کے بارے میں کچھ بہت زیادہ نہیں جانتے. تو نیوی ہماری جو ہے اس کی صلاحیت کیا ہے؟ ہماری نیوی جو ہے دنیا میں کہاں رینک کر رہی ہوتی ہے؟ اور اب تو اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے چونکہ سی پیک کے حوالے سے بھی. تو ہماری نیوی کی بیسیکلی اسٹرینگس کیا ہیں؟ ہماری نیوی کی بہت بڑی اسٹرینگس ہیں. آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ ہنگور ڈے کیوں منایا جاتا ہے. ہنگور ڈے وہ واقعہ ہے جس کو پوری دنیا انکنٹیسٹڈ مانتی ہے. اس پہ بھارت کا جو بیانیہ ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا دنیا نے. وہ کہتے ہیں ان کے لوگوں نے کم ریسورسز میں آ کر آپ کو جس طرح تباہ کیا ہے، آپ اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے. اینڈ اٹ از انکنٹیسٹڈ انٹرنیشنل پروٹوکولز میں. سیکنڈلی، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہوں گی، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ 2015 میں ہمیں UN نے ہمارا دعویٰ قبول کیا 50,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پہ، سمندری علاقے پہ بھارت کے مقابلے میں. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کیکڑا کی جو تھی وہ ایکسپلوریشن جاری تھی. اور کچھ وجوہات کی بنا پر عدیل اس کو ایک کنٹروورسی کا دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ خوشخبریاں بھی پاکستان کے پاس آئیں گی. فار سم ریزن اس پروجیکٹ کو جان بوجھ کر پاکستان نے لو پروفائل کیا تاکہ آنے والے وقتوں میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ بہت بڑی بات سمیرا نے کی ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور یہ 2015 کی خبر ہے لیکن لوگوں تک چھپی ہوئی ہے. بہرحال سمیرا بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے پھر اس طرح کے جو ڈیفنس کے معاملات ہیں اس پہ بات کرتے رہیں گے. ناظرین، پاکستان کی اچیومنٹس آپ نے دیکھیں کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی چیزوں کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے.
یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے یہ پاکستان یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ ہر ملک نہیں کر سکتا. اس میں وہ ممالک ایک چھتری تلے آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, وہ ہماری کال پہ آ گئے ہیں اور اس اسٹریٹجک جگہ پر, اس اہم جگہ پر اکٹھے ہو کر یہ مشقیں ہونے جا رہی ہیں جو بہت سے ممالک کو چبھ رہی تھی کہ یہ جو ہمارے آگے جو پلانز ہیں سی پیک کے حوالے سے خاص طور پہ. بہرحال دیکھتے ہیں جی, ہم آپ کو فروری میں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی کریں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.